مجھے بتائیے گالی کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ ہاں، گالی کا کوئی جواب ہے؟ قرآن کہتا ہے لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں سے نہ الجھو۔ گالی وہ آپ کو دیتا ہے جس کے پاس آپ کے سامنے لانے کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ تو جو مولانا کو گالیاں دیتا ہے یہ دلائل سے عاجز لوگ ہیں، اور عاجز بے وقوف بیچارے کے ساتھ رستم جیسا پہلوان نہیں لڑا کرتا۔ کہ جائے خیر کلاس 4 سمجھ کے معاف کر دے، جانے دو بابا جانے دو، کوئی نہیں پرابلم۔ تو گالی وہ دیتا ہے، گالی نہیں دلیل لاؤ۔ میرے مقابلے میں کوئی گالی لاتا ہے، کوئی دھمکی لاتا ہے، کوئی دھونس لاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دلائل سے آ رہی ہے جیسے گدھا سینگوں سے آ رہی ہے۔ اور بے غیرتی کی انتہا، بیٹا تو بھی شکر کر کہ تو اس وقت نہیں تھا، ورنہ پیغمبر کے صحابہ کا تمہیں ایک آواز سننے کو ملتی تمہاری ٹٹی نکل جاتی۔ سلام ہے اٹک کے علماء کو جنہوں نے اس فتنے کو فتنہ سمجھا اور فتنے کو رگڑ کے FIR کرائی ہے۔ یہ مرزا جہلمی پلمبر کی حیثیت والا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ جملہ کہتے ہیں، اور اس پر قانون خاموش ہے، آئین خاموش ہے، قانون حرکت میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اور اسلامک نام سے اکیڈمی چلا رہا۔ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہنا اسلامک کام نہیں ہے، حرامک کام ہے۔ ان کے جھوٹے الزام کو میں پاؤں کے ٹھڈے سے یوں ٹھوکر پہ اڑاتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی۔ کچھ لوگ شاید آپ کو کہیں کہ مولوی نے گل کر دیتی ہے، اور ہم نے اچھی بھلی اس مرزا کی منجی ٹھوکی ہے، کیونکہ مرزا صاحب اپنی باؤنڈری کو کراس کر چکے ہیں۔ مرزا کی وہ حیثیت نہیں ہے جس حیثیت میں یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ تو الیکٹریکل کا انجینئر ہے۔ کچھ لوگ شاید آپ کو کہیں کہ مولوی نے گل کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب علمی طور پر تو شکست کھا چکے ہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ ہوگا اور ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ عموماً لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور فرقوں کے علماء وہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا تو وہ لوگ ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو میں خود بھی، آپ کو پتا ہے، 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، اور سب سے زیادہ یعنی ایک جو تکلیف دہ چیز ہے وہ بریلوی فرقے کے علماء کے لیے، باقی بعد میں آتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ یہ آدمی خود بریلوی رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری پبلک اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ایسے دلائل نہیں ہیں کہ جو کاؤنٹر کر سکیں۔ بریلویت کے کون سے دلائل ہیں جو مجھے نہیں پہلے پتا ہوں گے، اور ان کے علماء نے آ کے ان کو بتانے ہیں، وہ تو انہیں اس چیز کا اندازہ ہے۔ تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ایک برا وقت ہے، اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے۔ ایون ہمارے 1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، یہ سب کے سب لوگ، ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں۔ اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے، اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں۔ میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں، اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی، یہ ہے۔ اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت، وہ کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو۔
ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے اوپر جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے، وہ تو ایسا تھا، یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں یوں تھی، تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے، اور میں سب سے بہتر اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی میری پوری لائف سٹوری 3 گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں۔ اس سے پہلے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ ہوا، اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا۔ تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنی تھاٹس پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کسی شخص کو میری پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے بغیر ٹکٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں، احادیث کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں بارہا بول چکا ہوں، اب بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے۔ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا۔ یہ ہماری تربیت ہے، اور ان کے بزرگوں کا فیض، ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے۔ ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے۔ بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے، بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں، آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا، تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر۔ جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی، اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے۔ ہم تو دعا کی روشی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے۔ یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں، تو آلموسٹ 90% زیادہ لوگ وہی ہیں نا، تو انہوں نے تعارف کروا کے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا، اگر مجھے آپ زمانہ بریلویت میں دیکھتے نا تو میں اس سے زیادہ سخت تھا۔ ہاں، وہ بھی کیا دن تھے، ہاں ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں۔ ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی، ہمیں کا پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے، باباؤں کے بابا۔ ہاں جی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے۔ یہ معاملات اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکا دکا واقعات چلتے رہیں گے۔ اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔